کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ یا آواز کی خصوصیات۔ یہاں ہم آواز کی 3 خوبیوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی لاؤڈنیس، جسے بلندی بھی کہتے ہیں، دوسری پچ اور تیسری خوبی کوالٹی کو ڈسکس کریں گے۔ لاؤڈنیس، بلند اور مدھم آواز میں فرق کرنے کو لاؤڈنیس کہتے ہیں۔ اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سی آواز لاؤڈ ہے اور کون سی آواز فینٹ ہے۔ اس طرح 2 آوازوں کی لاؤڈ اور فینٹ میں فرق کرنے کو آواز کی لاؤڈنیس کہتے ہیں۔ آواز کی لاؤڈنیس کا مطلب ہے کہ آواز کا والیوم کتنا ہے۔ اگر آواز کا والیوم زیادہ ہوگا تو اس کی لاؤڈنیس بھی زیادہ ہوگی۔ اگر آواز کا والیوم کم ہوگا تو اس کی لاؤڈنیس بھی کم ہوگی، اور والیوم کا ڈائریکٹ تعلق آواز کی لہروں کے ایمپلیٹیوڈ سے ہے۔ اگر ساؤنڈ ویوز کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا تو آواز کا والیوم کم ہوگا۔ اگر ساؤنڈ ویوز کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا تو آواز کا والیوم بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے یہاں آپ کو 2 ساؤنڈ ویوز دکھائی گئی ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر موجود ویوز کا ایمپلیٹیوڈ کم ہے تو یہ آواز کوائٹر ہے، فینٹ ہے یا مدھم آواز ہے۔ رائٹ سائڈ پر موجود ساؤنڈ ویوز کی ویوز کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہے تو یہ آواز لاؤڈ ہے یا بلند آواز ہے۔ آواز کی لاؤڈنیس کا دار و مدار 3 عوامل پر ہے۔ اس میں سب سے پہلا وائبریٹنگ جسم کا ایمپلیٹیوڈ ہے۔ جیسے یہاں آپ کو 2 سپیکرز دکھائے گئے ہیں۔ ہیڈ فون کے اندر جو سپیکر ہوتا ہے اس کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے، تو جب یہ وائبریٹ کرے گا تو اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا۔ بڑے سپیکر کا پردہ بڑا ہوتا ہے، تو جب یہ وائبریٹ کرے گا تو پردے کی وائبریشن کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا، تو اس سے لاؤڈ آواز پیدا ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وائبریشن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا تو لاؤڈنیس کم ہوگی، اگر ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا تو لاؤڈنیس بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرا اہم پوائنٹ وائبریٹنگ جسم کا ایریا ہے۔ جیسے یہاں آپ کو 2 ڈرمز دکھائے گئے ہیں۔ چھوٹے ڈرم کا وائبریٹنگ ایریا کم ہے کیونکہ اس پر کم سائز کا پردہ لگا ہے۔ بڑے ڈرم کا وائبریٹنگ ایریا زیادہ ہے کیونکہ اس پر بڑے سائز کا پردہ لگا ہوا ہے۔ تو چھوٹے ڈرم سے مدھم آواز پیدا ہوگی اور بڑے ڈرم سے ایک لاؤڈ آواز پیدا ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وائبریٹنگ ایریا کم ہوگا تو لاؤڈنیس بھی کم ہوگی، اگر وائبریٹنگ ایریا زیادہ ہوگا تو لاؤڈنیس بھی زیادہ ہوگی۔ تیسرا اہم پوائنٹ وائبریٹنگ جسم سے فاصلہ ہے۔ جیسے پہلی پکچر میں سپیکر اور انسانی کان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو آواز پہنچتے پہنچتے کم ہو جائے گی، مطلب لاؤڈنیس کم ہوگی۔ جبکہ دوسری پکچر میں کان اور منہ کے درمیان فاصلہ کم ہے تو اب آپ کو آواز زیادہ سنائی دے گی، مطلب لاؤڈنیس زیادہ ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وائبریٹنگ جسم سے فاصلہ زیادہ ہوگا تو لاؤڈنیس کم ہوگی، اگر وائبریٹنگ جسم سے فاصلہ کم ہوگا تو لاؤڈنیس زیادہ ہوگی۔ پچ، کسی بھاری اور بریک آواز میں فرق کرنے کو پچ کہتے ہیں۔ اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سی آواز گریو ہے اور کون سی آواز شرل ہے۔ اس طرح 2 آوازوں کے گریو اور شرل میں فرق کرنے کو آواز کی پچ کہتے ہیں۔ اس کا دار و مدار آواز کی فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ اگر آواز کی فریکوینسی زیادہ ہو تو اس کی پچ بھی زیادہ ہوگی، وہ آواز اتنی زیادہ بریک یا شرل ہوگی۔ اگر آواز کی فریکوینسی کم ہو تو اس کی پچ بھی کم ہوگی اور وہ آواز اتنی زیادہ گریو یا بھاری ہوگی۔ جیسے یہاں آپ کو 2 ساؤنڈ ویوز دکھائی گئی ہیں۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو ساؤنڈ ویو دکھائی گئی ہے اس کی فریکوینسی کم ہے تو یہ آواز گریو ہوگی، بھاری ہوگی۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ساؤنڈ ویو آپ کو دکھائی گئی ہے اس کی ویو کی فریکوینسی زیادہ ہے تو یہ آواز شرل ہوگی، یہ آواز بریک ہوگی۔ جیسے ایک مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے
کیونکہ اس کی آواز کی فریکوینسی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں کی آواز بریک ہوتی ہے کیونکہ ان کی آواز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کتے کی آواز بھاری ہوتی ہے اور بلی کی آواز بریک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک فراگ مینڈک کی آواز بھاری ہوگی اور ایک پرندے یا طوطے کی آواز بریک ہوگی۔ کوالٹی آف ساؤنڈ، آواز کی لاؤڈنیس اور پچ میں فرق کرنے کو آواز کی کوالٹی کہتے ہیں۔ اس میں ہم دو آوازوں کی لاؤڈنیس اور پچ کو ایٹ اے ٹائم آبزرو کر کے ان میں فرق کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ سے آنے والی آوازوں میں کیا فرق ہے۔ جیسے کمرے کے اندر اگر دو شخص ایک ڈرم اور ایک پیانو کو بجا رہے ہوں اور آپ کمرے کے باہر کھڑے ہوں تو آپ آواز کی کوالٹی کو چیک کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کمرے کے اندر سے دو آوازیں آ رہی ہیں، ایک ڈرم کی آواز ہے اور ایک پیانو کی آواز ہے۔ یہ جو آپ نے آواز میں فرق کیا ہے اس سے ساؤنڈ کی کوالٹی کہتے ہیں۔ تو اس ڈرم اور پیانو سے جو آواز پیدا کی جائے گی اس کی ویوز کچھ اس طرح سے ہوگی۔ جب بھی آواز کی کوالٹی کو آبزرو کیا جاتا ہے تو ہم دو ایسی ویوز کی بات کرتے ہیں جن کی فریکوینسی، ایمپلیٹیوڈ اور ویو لینتھ تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا تقریباً برابر ہونے کا مطلب ہے کہ ان دونوں آوازوں کی لاؤڈنیس اور پچ تقریباً سیم ہوگی۔